قولے۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ غالباً شعبان کی آج 22ویں تاریخ ہے۔ آپ لوگ تھوڑا آگے بیٹھ جائیں نا تو بہتر ہوگا، جگہ خالی ہے۔ طریقہ یہی، آپ آگے ہیں آگے بیٹھیں، آگے سب میں ثواب بھی زیادہ ہے، بعد میں آنے والوں کو دقت نہیں ہوتی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً 1 ہفتہ اور باقی ہے اس مہینہ کے ختم ہونے میں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کون سا مہینہ شروع ہونے والا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، بڑا عظیم مہینہ۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ پورا مہینہ نصیب ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ جب 6 مہینہ رمضان کے آنے میں باقی رہتا نا تو بڑی محنت سے دعا کرتے کہ پروردگار پھر ہمیں تو یہ عظیم مہینہ نصیب فرما دے۔ یہ دعا ہوا کرتے تھے ان کی، تو ہماری بھی یہ دعائیں ہونی چاہیے۔ اور جب یہ عظیم مہینہ وہ پا جاتے تو بڑی محنت کرتے تھے۔ کس میں؟ کاروبار میں نہیں، عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، خوش کرنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے بڑی تڑپ ہوا کرتی تھی۔ کاش ایسی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور جب یہ مہینہ پا جاتے تو بڑی محنت کرتے، اس کے بعد جب مہینہ ختم ہو جاتے تو فکر ان کو یہ ہوتی کہ جو ہم نے اس مہینے میں محنت کی ہے، یہ عبادت کی ہے، اللہ قبول کر لے۔ تو اس کے لیے بتاتے ہیں کہ تقریباً 6 مہینہ تک وہ یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ پروردگار جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول فرما دے، کیونکہ عمل کرنے سے زیادہ کامیابی یہ ہے کہ آپ کا عمل وہ قبول ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہر عمل قبول ہو جائے۔ کسی بھی نیکی کو قبول کرانے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، تو اگر وہ چیزیں ہیں تو قبول ہوتی ہیں، نہیں ہیں تو اللہ قبول کرنے کے لیے ہمارا محتاج تھوڑو ہے، پھر وہ قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی بڑی فکر ہوتی ہے، دعائیں کرتے اللہ قبول فرما لے۔ تو آج کے اس خطبے میں استقبال رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ عظیم مہینہ ہر سال آتا اور چلا جاتا ہے۔ دیکھا جائے نا تو حقیقت میں یہ عظیم مہینہ ایک عظیم مہمان کے مانند ہے۔ جیسے آپ کے گھر کوئی بڑا عظیم مہمان آئے اور چلا جائے، مہمان آ کر آپ کے یہاں ڈیرا نہیں جماتا، بس آیا 2-3 دن رہا یا چند گھنٹے اور لمحے رہا اور چلا گیا۔ اگر اس عظیم مہینے کی عظمت کا احساس آپ کو ہوگا تو آپ اس کی بڑی قدر کریں گے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے اچھی تیاری آپ کریں گے۔ تو یہ بھی عظیم مہینہ ہے، سال میں ایک بار آتا اور چلا جاتا ہے، ابھی آنے والا ہے، پتہ نہیں کس کو نصیب ہوگا اور کتنے جا چکے، کچھ پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ وہ عظیم مہینہ جو ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے نا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ کون سا مہمان ہوتا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ تو اس کی قدر تو آٹومیٹک بڑھ جانی چاہیے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آٹومیٹک بڑھ جانی چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ کے گھر کوئی بڑا عظیم مہمان آیا، مثال کے طور پر ایک بہت ہی نیک
پرہیزگار، بڑا عالم، متقی پرہیزگار ایک عالم آپ کے گھر آیا، اور آپ کے گھر کا ماحول کہ آپ کو عالموں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور آپ کو لگے کہ ہمارے گھر کوئی بہت بڑا اور خاص آپ کے رشتے میں بھی ہو اور بہت بڑا عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور آپ کو عالم سے بڑی محبت ہو، تو جانتے ہیں کیسی تیاری ہوتی ہے؟ آنے سے پہلے ایک تیاری ہوتی ہے کہ بھائی کچھ ایسا کر لیں کہ عالم کے پاس بیٹھیں، کچھ نصیحت لیں، کچھ سیکھیں، کچھ صحبت حاصل کریں، کچھ سوالات ہوں گے تو وہ حل کر لیں گے، یہ فکر ہوتی ہے نا۔ اس کے لیے پہلے سے آپ ٹائم سیٹ کرتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے سارے کام کو پہلے ہی حل کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم عالم کے ساتھ گزار سکیں۔ کب ہوگی؟ جب آپ کے دل میں اس عالم کی عظمت، اس کی قدر بیٹھی ہوئی ہوگی۔ تو ایسی یہ مہینہ بھی بہت عظیم مہینہ جو مہمان بن کر آتا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی ہمیں پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اب دیکھیں کوئی بہت بڑا مہمان آپ کے گھر اچانک آ گیا تو پھر جانتے ہیں آپ بوکھلاتے ہیں، یار کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے، اس کا روم ٹھیک ٹھاک کیے کہ نہیں کیے، جہاں مہمان کو ٹھہرانا ہے، کھانے پینے کا کیا، تو آپ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں۔ تو ایسی عظیم مہینہ جو پوری تاریخ بتا کے آنے والا ہے، اچانک نہیں آ رہا نا، ایک ایک دن بتا کر کے آ رہا کہ فلاں ٹائم ہم آنے والے ہیں، ٹھیک ہے 1-2 دن کا فرق ہوتا ہے، یا آج یا کل، اتنی سی بات ہے، تو یہ بتا کے آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں کہ وہ عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، اور اس کے تعلق سے ہمیں پوری تیاری، کیا تیاری ہو؟ اپنے کام کاج کو تھوڑا سمیٹ لیں، شاپنگ وغیرہ کرنا ہو، خاص ہمارے ماں بہنوں کے تعلق سے تو یہ پہلے کر لیں۔ بھائی رمضان کے مہینے میں شاپنگ کرنے کی کوئی فضیلت تھوڑو ہے، لیکن ہم اس مہینے کو سمجھتے ہیں نا، اس مہینے میں دکانداری خوب کرنے کی فضیلت ہے۔ ہمارے ماں اور بہنوں کے دماغ میں شاپنگ، عمل سے جو بتا رہا نا، شاپنگ کرنے کی خوب فضیلت ہے، کیونکہ ساری خریداری وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ماں اور بہنیں، یہ عظیم مہینے میں شاپنگ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں، اسے آپ پہلے کر لیں، اور کوئی مشکل نہیں، اور راشن وغیرہ کا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوں اس کی تیاری پہلے کر لیں، تاکہ عظیم مہینے میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ اس مہینے کو لے سکیں، نوافل پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، دعاؤں کا اہتمام کر سکیں، اللہ سے رو سکیں، تراویح کا اہتمام کر سکیں، یعنی کوئی چیز ڈسٹرب آپ کو نہ کرے، ایسی تیاری کر لیں۔ اور بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو میں نے سنا اور دیکھا بھی، کہ جن کو اللہ نے تھوڑا خوشحال بنایا ہوتا ہے کہ اگر 1 مہینہ وہ کاروبار نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو 1 مہینے کے لیے اپنا کاروبار ہی بند کر دیتے۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے جن کو اللہ نے تھوڑا فراخی دیا ہے نا، کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 1 مہینہ وہ کاروبار نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں 1 مہینہ بند، 11 مہینہ تو ہمارے بھی 1 مہینہ کس کے لیے کر دیں؟ اللہ کے لیے کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دینے والا کون؟ وہی اللہ دینے والا ہے۔ بھائی 1 مہینے کی بھرپائی وہ 11 مہینے میں کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل تو ہے ہی نہیں۔ تو تھوڑا سا اپنے کام کاج کو آنے سے پہلے تھوڑا سمیٹ لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ اس کو دے سکیں اس مہینے میں۔ کیوں؟ یہ آپ کو ملے گا ابھی کہ نہیں ملے گا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اس سال اگر مل گیا تو اگلے سال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو یہ عظیم مہینہ ملے تو آپ یہ سمجھ کر محنت کریں کہ ہو سکتا ہو ہمارا یہ آخری ہو، اس کے بعد ہمیں موقع نہ ملے۔ مومن کا تو یہ معاملہ ہے نا، آپ رات گزارو تو یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہو یہ آخری رات، پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ الرٹ رہتا ہے، پوری تیار رہتا ہے۔ تو ایسے اس عظیم مہینہ جب آپ پائیں گزاریں تو آپ یہ سمجھے ہو سکتا ہو ہمارا آخری ہو، تو آپ تھوڑی محنت اور جستجو کے ساتھ گزاریں گے، دلچسپی کے ساتھ بھرپور محنت کریں گے۔ تو اس کے آنے سے پہلے موٹی موٹی تیاری ہماری ہو جانی چاہیے۔ اسی میں سے پہلی تیاری ہے کہ اپنے دل و دماغ کے اندر اس عظیم مہینے کے عظمت کا یہ احساس پیدا کریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ مہینہ جو آ رہا ہے
یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. دماغ یعنی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن عظیم کو نازل کیا ہے. یہ موٹی موٹی چیزیں دماغ کے اندر گھسائیں اور اس کے تعلق سے اپنے آپ کو بیدار کریں، تو اس کی عظمت کے احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ وہ مہینہ ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں پھر نصیب ہو گیا. پھر اگلا مرتبہ کیا پتا کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو. اب دیکھ لیں کتنے وہ لوگ جو اگلے مہینے میں تھے، یعنی اگلے رمضان میں، اور اس رمضان میں ان کو نصیب نہیں ہوا اور آپ کو مل گیا. تو اب اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس کی عظمت کا احساس پیدا کریں، کیونکہ جب تک آپ اس کی عظمت کے احساس اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کریں گے نا، تو آپ اس کے تعلق سے تیار بھی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں اپنے والدین کی خدمت بھرپور وہی کرتا ہے نا جس کو والدین کی عظمت کا یہ احساس ہوتا ہے. یہ احساس نہیں ہوتا ہے تو بچے بھی نافرمان بنتے ہیں. تو ایسے اس عظیم مہینے سے بھرپور مستفید وہی ہوگا جس کو اس عظیم مہینے کی عظمت کے احساس ہوگا. تو اس کی عظمت کا یہ احساس اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کریں. دوسری چیز، اسے ایک نعمت تصور کریں، نعمت کا احساس کہ عظیم مہینہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے پھر ہمیں نصیب فرمایا. اور نعمت جب مل جائے تو اس کی قدر کریں. مطلب یہ کہ پھر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جیسے اللہ چاہتا ہو، اس کے رسول چاہتے ہو. اسی لیے نعمت کے تعلق سے آیا اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ اگر اللہ نے اعلان کرا ہے کہ نبی آپ اعلان کر دو کہ اے میرے بندو اگر تم شکر گزار بنو گے نا تو میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو نوٹ کریں ان عذابی لشدید، ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ اعلان کیا. تو نعمت سمجھے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور نعمت ہی بھائی، اس سے بڑی نعمت کیا ہو کہ آپ کو اللہ آپ کی مغفرت کا اعلان کر دے اور کہہ دے فرشتوں تم گواہ رہو کہ جاؤ میں نے اس مہینے میں اس بندے کو معاف فرما دیا. اس سے بڑی نعمت اور کچھ ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتی. تو اس مہینے کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہے. آپ اس قدر اللہ سے روئیں، اس قدر گر گرائیں، ایسی توبہ کریں، ایسی معافی مانگیں، اپنے آپ کو اس قدر اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ کہے فرشتوں گواہ رہو بندہ بھی اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کو معاف فرما دیا جائے. اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. تو آپ اس کے تعلق سے یہ دھیان رکھیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اسی طرح انابت اللہ، یعنی یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، جس کو بولتے توبہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں. یعنی یہ کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آنے سے پہلے جڑ جائیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے چاند نظر آیا ویسے ہم نظر آتے ہیں، دوسرا چاند نظر آیا تو ہم غائب ہو گئے، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت میں بہت بڑا المیہ ہے. انابت اللہ، پہلے ہی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. کیوں؟ جب آپ اس طرح کریں گے نا تو اللہ، کیونکہ دیکھو کسی بھی نیکی کو کرنے کے لیے آدمی کے لیے آسان اس وقت ہوتا ہے نا جب اللہ کی جانب سے اس نیکی کے لیے اس کو توفیق مل جائے. اگر توفیق نہ ملے نا تو آپ کتنی بھی کوششیں کریں. بہت سارے لوگ ایمانداری سے پوچھیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، کون ان ایمان والوں میں سے نہیں چاہتا کہ میں سچا پکا نمازی بن جاؤں؟ ہر کوئی چاہتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کہ کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا ہے، کوئی ڈنڈے بھی نہیں کھانے پڑتے ہیں، لیکن آسان کام تو نہیں ہو رہا نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کی توفیق نہیں ملی. تو آپ اس مہینے سے پہلے ہی بالکل آزاد رہیں گے. نہ کوئی کوشش ہے، نہ کوئی دعا ہے، نہ کوئی توبہ ہے، نہ کوئی استغفار ہے. اپنے ہاتھ سے کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی کوئی ضرورت تو ہے نہیں اس مہینے کی، ٹھیک ہے آ گیا ہے تو ایک رسم و رواج کی طرح لوگوں کے ساتھ چلے آئیں گے مسجد میں، جب لوگ چھوڑ دیں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب آپ کو کچھ فکر نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ کہتا پھر ہمیں کیا ضرورت ہے تم کو توفیق دینے کی؟ اس سے پہلے آپ کوشش کریں.
آپ کو اپنے حالات سے یہ میسج دیں کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق دے دے. جب آپ یہ کوشش کرو گے تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، پھر آپ جڑ جاؤ. تو پہلے ہی سے اپنے آپ کو جوڑیں، دعا کریں، سچے پکے نمازی بن جائیں، اللہ سے روئیں، توفیق کا سوال کریں، پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی اور یہ مہینہ بھرپور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح اس مہینے سے پہلے پیش قدمی کریں، پہلے ہی یہ کام کریں. مثلا اس کے دو پہلو ہیں، منکر سے اجتناب اور معروف کی طرف رغبت. منکر جسے اسلام روک دیا ہے نا، اسے پہلے ہی چھوڑیں، اور جو نیکی ہے اس کی طرف پہلے ہی لپکیں. اب جیسے یہ عظیم مہینہ آتا ہے، اب اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے استقبال کے تعلق سے کہ بھئی یہ عظیم مہینہ آتا ہے، میرے اندر یہ بیماری تھی، یہ برائی تھی، اور میں اس کو اب چھوڑتا ہوں. یعنی وہ مہینہ آنے سے پہلے آپ یہ میسج دیں کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹ جائے. تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ آپ کو توفیق دے گا. اب حرام کھاتے ہیں چھوڑیں، جھوٹ بولتے ہیں چھوڑیں، بے ایمانی کرتے ہیں چھوڑ دیں، سود کھاتے ہیں چھوڑ دیں. اللہ کے بندو، بھائیوں کا حق دبا سب چھوڑو، اور یہ میسج دو کہ پروردگار حقیقت میں ہم ان غلط کام کو چھوڑنا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی جانب سے اب توفیق ملے. آپ کا معاملہ ہے کہ جب تک رمضان کا مہینہ شروع نہ ہو جائے ہم بدلنے ہی کو اپنے آپ کو تیار نہیں ہیں. پھر آپ اپنے حالت سے بتا رہے ہیں بس ایسے ہی گاڑی ہماری چلے گی. تو منکرات سے اپنے آپ کو، اور میں کہا کرتا ہوں حقیقت میں اس مہینے میں لوگوں کو برائیاں چھوڑنے کے بڑے آسان طریقے ہیں، آسان راستہ دکھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں ابھی رمضان شروع ہوگا، تقریباً 12 گھنٹے کا روزہ ہے. بھائی 12 گھنٹہ روزہ مطلب حرام چیزیں تو چھوڑی ہی جاتی ہیں، حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے. کھانا نہیں کھا سکتے جبکہ کھانا کھا سکتے ہو عام دنوں میں، عام ٹائم میں. روٹی نہیں کھا سکتے ہو، چاول نہیں کھا سکتے ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہو جبکہ عام دنوں میں حلال ہے. مطلب یہ کہ میرے بندے جب ہم نے کہا فلا فلا یعنی سب چھوڑ دو، تو میرے کہنے کی وجہ سے تم نے سب چھوڑ دیا نا. تو اب میں کہہ رہا ہوں جیسے تم سب چھوڑ دیے تھے تو ایسے زندگی بھر کے لیے تم سود چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چغلخوری چھوڑ دو، ان سب چیزوں کو بھی چھوڑ دو نا. تو یہ چیز ہوگی جب آپ پہلے سے تیاری کریں گے، پہلے سے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ مسلط کریں گے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنی اس بیماری کو چھوڑیں گے، اس کمی کو چھوڑیں گے، انشاءاللہ توفیق ملے گی. ایک کام پیش قدمی کے طور پر. دوسرا کام بھلائیوں کی طرف رغبت پہلے سے شروع کر دیں. آپ سوچتے ہیں ابھی نہیں، کتنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں یار نماز پڑھو، جڑ جاؤ، اس کے بغیر کوئی مسئلہ مومن کا حل ہونے والا نہیں ہے. کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے پھر دیکھیں گے. یعنی رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں بس رمضان ہی کافی ہے. نہ یہ سوچ ہی آپ کی غلط ہے. رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان آپ کے اندر کچھ انرجی دینے والا مہینہ ہوتا ہے، جو آپ کے اندر انرجی پیدا کرے، کچھ طاقت دیتا ہے، کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز صرف رمضان میں، قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں، اور صدقہ خیرات صرف رمضان، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں اس کی فضیلت ہے تاکہ بندے اس کے چکر میں نا فرائض کے پابند بن جائیں اور منکرات کو چھوڑنے والے بن جائیں. تو نیکیوں کی طرف رغبت کریں، پہلے سے نماز کی پابندی شروع کر دیں، پہلے ہی سچ بولنا شروع کر دیں، پہلے ہی صدقہ خیرات میں لگ جائیں، پہلے ہی لوگوں کو بھلائیوں کی طرف دعوت دینا شروع کر دیں، پہلے ہی سے یہ کام کریں. پھر یہ مہینہ آئے گا تو اللہ کہے گا یہ بندے کو پہلے سے فکر تھی، اس کو توفیق ملنی چاہیے، پھر اللہ کی جانب سے توفیق ملے گی. پھر جا کر کے آپ اس مہینے سے ایسا مستفید ہوں گے نا کہ انشاءاللہ یہ رمضان چلا جائے گا تو جیسے آپ رمضان میں کھانا پینا چھوڑتے تھے ایسے جھوٹ بھی چھوڑیں گے، حرام بھی چھوڑیں گے، غیبت چغلخوری بھی چھوڑیں گے، دغا بازی بھی چھوڑیں گے، سود بھی چھوڑیں گے، ساری برائیاں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے سے اپنے آپ کو اس کے تعلق سے تیار کریں. اور جب تک آپ ان منکرات کو نہیں چھوڑیں گے نا تو دراصل ہماری عبادتیں بھی قبول ہونے کے لیے مانع ہو جاتی. اللہ نے قرآن کے اندر صاف کہا قُلْ أَنْفِقُوا طَوًّا وَكَرْهًا لَن يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ.
کہ تم چاہتے ہوئے خرچ کرو یا نہ چاہتے ہو، تمہاری ان چیزوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً تم ایک فاسق قوم ہو۔ فاسق، فسق و فجور کرنے والی قوم۔ جھوٹ بولنا کیا فسق ہے، چوری کرنا کیا فسق ہے، خیانت کرنا کیا فسق ہے، غیبت کرنا سب کیا فسق ہے، سود کھانا یہ سارا فسق و فجور میں آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تک اپنی ان بیماریوں کا آپ علاج نہیں کرو گے نا تو تمہاری نیکیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلے آپ اچھا جب قبول ہوتی ہے نا تو زندگی میں نکھار بھی آتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تجربہ بتلاتے ہیں کہ پورا ایک مہینہ بندہ پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کی پابندی کرتا ہے، اور چاند دکھنے کے بعد پھر یہ بندہ دکھتا نہیں۔ حد ہو گئی یار، ایک مہینہ اتنی پابندی! کیا ایک مہینے کوئی خاص فرشتہ آپ کو بتا گیا تھا کہ صرف آپ کے لیے ایک مہینے کی بات ہے، باقی پھر آپ کے لیے معاف ہے؟ وجہ کیا؟ یہ ساری محنتیں ہیں، لیکن ضرور کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے جو ہماری ان عبادتوں کو قبول ہونے سے روک دیتی ہے، پھر ہماری زندگی میں نکھار نہیں آتا۔ جس دن ہماری عبادتیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے نا، زندگی میں نکھار آنا ہی آنا ہے، تبدیلی آنی ہی آنی ہے، یہ پکی بات ہے۔ آپ دیکھیں بندہ جب سدھرتا ہے اور جب اس کی نیکیاں قبول ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے، چہرے پہ داڑھی آتی ہے، سچ بولتا ہے، محفل غلط لوگوں کی محفلیں چھوڑ دیتا ہے، اور ایک دم پورا وہ بدل چکا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ عبادتوں کے قبول ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ ان برائیوں کو چھوڑ کر کے اس مہینے میں عزم مصمم نہیں کریں گے پہلے ہی سے، آپ اس مہینے سے بھرپور مستفید نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وصول تو وصول ہوتا ہے۔ اب ایک مزید بات کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ بھائی اس کی وجہ سے اللہ ہماری نیکی کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر نیکی ہی کیوں کریں؟ جب اللہ قبول ہی نہیں کرے گا تو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے بھائی جس کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی وہ چیز چھوڑ دی جائے۔ مثلا حرام کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں، پھر عبادت کیوں کریں، اللہ تو قبول نہیں کرے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، پھر حرام ہی چھوڑو نا تاکہ اللہ قبول کر لے۔ اللہ نے آپ کی نیکی کو قبول نہیں کیا، اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ بگڑے گا کس کا؟ آپ کا بگڑے گا۔ تو آپ یوں کیوں نہیں کہتے اللہ اس کی وجہ سے قبول نہیں کرتا اس لیے یہ کام میں نہیں کروں گا؟ تو یہ الٹا سوال کہ چونکہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ وجہ نہیں دور کر دی ہے، وہ چیز ہی دور کر دو، قبول ہی نہیں کرے گا تو کرنے کا کیا فائدہ؟ دوسری چیز دیکھیں، کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے، وہ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو قبول ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ قبول نہیں ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی چیز کو کرنے پر ایک قبول ہونا، قبول ہونے کا مطلب اس پر ثواب لکھا جائے گا، اور اگر قبول نہیں ہوئی نا تو اس چیز کے نہ کرنے میں جو گناہ تھا وہ گناہ سے آپ بچ جائیں گے۔ مثلا آپ پر نماز فرض ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر قبول نہ ہونا تو بھی ایک فائدہ یہ کہ نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس گناہ سے آپ بچے رہیں گے۔ یہ ہر نیکی کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ کوئی نیکی اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ وہ کام چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ آپ کو ملنے والا اس گناہ سے آپ بچیں گے۔ یعنی نماز اگر آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے نا تو ٹھیک ہے، قبول نہیں ہوگی مطلب ثواب نہیں ملے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو گناہ ملنے والا تھا اس گناہ سے تو آپ بچے ہیں، اور آپ پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ توفیق دے دے اور وہ قبول ہونا شروع ہو جائے، اور جس کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہو رہی تھی وہ چیز دور ہو جائے۔ تو یہ الٹی کھوپڑی مت دوڑائیں، قبول ہونا یہ الگ بات ہے، اور اس کو پڑھنے کا جو فائدہ وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ تو یہ آپ کبھی نہ سوال نہ کریں کہ قبول نہیں ہوتی تو کیا فائدہ، نماز نہیں قبول ہوئی تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نہ پڑھنے پر جو گناہ ملتا اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ گناہ بھی کوئی کم تھوڑو ہے یار، بھئی آپ کو گناہ نہ ملے یہ بھی معمولی چیز تھوڑو ہے۔ بھئی قیامت کے دن جب ہمارے ترازو میں نیکی اور برائیاں رکھی جائیں گی، تولی جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ ایسا تھوڑا ہوگا کہ تھوڑی سی برائی جس لیے آپ ناکام ہو گئے، وہاں وزن ہوگا۔ نیکیوں کا پلڑا تھوڑا بھاری ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے،
برائیوں کا پلڑا تھوڑا بھاری ہو گیا، اب ناکام ہو گئے. تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں. اور آپ لگے رہیں گے، اللہ ترس کھائے گا، پھر وہ دن بھی آئے گا کہ آپ کا قبول ہونا بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں آپ نہ کریں. اور یہ چیز یہ کہ بہتر تبدیلی لائیں اپنے اندر، اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی تبدیل ہو جائیں. تو پہلے سے تبدیل لے آئیں گے نا، تو جب یہ عظیم مہینہ آئے گا نا، تو پھر اس کے اندر کچھ آپ کو الگ ہی سما نظر آئے گا اپنے زندگی کے اندر، کہ آپ نے کچھ پلان بنایا تھا اور حقیقت میں اس میں آپ کامیاب ہو گئے. اور آخری پیغام یہ کہ اس مہینے کے آنے سے استقبال میں کوئی خاص عمل نہیں ہے. جیسے ہوتا نا کہ بھئی عظیم مہینہ چلا گیا تو لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کوئی روتا ہے، کوئی دھوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. کیوں؟ غم کا تعلق دل سے ہے. یار مہینہ چلا گیا بس، اور کوئی فنکشن، کوئی کچھ پارٹی، کوئی کچھ نہیں ہے. تو ایسی ہے نا کہ یہ بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے استقبال میں ہم کچھ منائیں، کوئی پارٹی کریں، کوئی محفل رچائیں، کوئی کچھ کریں، کوئی خوشیاں منائیں، ڈی جے لگائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. بس اس کا تعلق دل سے ہے. اور استقبال رمضان کا معاملہ ہے کہ ہر وہ کام آنے سے پہلے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہر وہ کام نپٹا دیں جو کام آپ کو رمضان کے مہینے میں خلل پیدا کرے آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تراویح کے لیے، آپ کی تلاوت کے لیے، ان سارے کام کو. تو اس کے آنے سے پہلے ان کو نپٹا لیں. تو اس کے تعلق سے تھوڑا آپ بیدار رہیں کہ یہ بڑا عظیم مہینہ آیا، اور یہ عہد کر لیں انشاءاللہ اس مہینے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، تاکہ جب عظیم مہینہ شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ہمیں بہت بھاری تبدیلی اپنے آپ کو نظر آئے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.